دوستو آج ایک ایسے سوشل ایشو کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری زندگی میں روزمرہ ہوتا ہے اور اس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ مساجد کا ہے۔ میرے سمیت بہت سارے لوگ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو یہ میں ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں گھسنے سے پہلے تمام قسم کا تکبر، غرور یا جو بناوٹ ہے وہ مسجد کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس میں جو سب سے پہلے ہمارا کام ہوتا ہے کہ جب ہم اندر جانے لگتے ہیں، بہت ساری مساجد کے اندر لوگوں نے جو نمازی حضرات ہیں ان کے جوتوں کے لیے ریکس بنائے ہوئے جگہ بنائی ہوتی ہے، لیکن ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم اتنی جلدی میں ہوتی ہے کہ جوتوں کو وہ مسجد کے جو باہر والا گیٹ ہوتا ہے اس کے اوپر ہی ایسے پھینک کر اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جوتے بے شک اتنی تیزی سے اڑ کر آ کر بعض صفوں کے اوپر بھی گر جاتے ہیں، اور جو اندر مسجدوں کے اندر جو بڑی پاک جگہ ہوتی ہے اس کے اوپر بھی گر جاتے ہیں۔ کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ جب ہم مسجد کے اندر جائیں تو سب سے پہلے اپنے جوتوں کو اٹھائیں، جوتوں کو اٹھا کے ریک میں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بات یہ ذہن میں رکھے کہ جب کوئی اور نمازی آتا ہے تو وہ جوتے اتارتا ہے تو وہ اپنے پاؤں آپ کے جوتوں کے اوپر رکھ کر اندر جاتا ہے، تو پھر بہت سارے جوتوں کے اوپر مٹی لگی ہوتی ہے، تو پھر جب آپ کے پاؤں کے اوپر مٹی لگ جاتی ہے تو پھر میرے خیال سے یہ واجب ہو جاتی ہے کہ ہمیں اپنے پاؤں کو دوبارہ دھونا چاہیے۔ ایک تو اس والے سے بھی ایک اچھا قدم نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے باقی لوگوں کو بھی ایشوز بنتی ہے۔ آپ اپنے جوتے اندر اتاریں، پھر آپ نے اگر واش روم کے اندر جانا ہے، آپ نے اگر استنجا خانے میں جانا ہے، آپ نے اگر وضو کرنا ہے، تو وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ استنجا خانوں کے اندر ہم لوگ کس طرح غلاظت پھیلاتے ہیں، صفائی کا نظام نہیں کریں گے۔ پھر جب وہاں سے آ کر ہم وضو کے اوپر بیٹھتے ہیں تو میں بہت سارے دوستوں کو بے شمار دفعہ وہاں پہ دیکھا لوگوں کو، اور میں نے ان کو سمجھایا بھی کہ وہ ایسے پانی کھول دیں گے اور پھر ایسے بیٹھ جائیں گے، نیچے اپنے ہاتھ رکھ لیں گے یا پاؤں رکھ لیں گے، یا وہ پانی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیں گے، اور ان کو یہ نہیں اندازہ ہوگا کہ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ضائع نہ کریں۔ جس طرح آپ لوگ اپنے گھروں میں اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں تو اللہ کے گھر کی حفاظت کیوں نہ کریں؟ پانی سے کریں گے۔ پھر اس وقت جو وضو کرنے کا انداز ہے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو آپ کو ایک مکمل انسان بناتا ہے، جو معاشرے کے اندر لوگوں کے لیے مشلے رہا ہو۔ یہ کیا جب وضو کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے مار رہتے ہیں چھٹے پانی کے منہ کے اوپر، کلیاں کرتے ایسے کر کے لوگوں کے اوپر چھینٹے ڈال رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت ہی محدود پانی کو استعمال کرنا چاہیے، انتہائی محدود پانی کو استعمال کریں، اور جس انداز میں آپ وضو کر رہے ہو یا میں وضو کر رہا ہوں تو میری وجہ سے میرے ساتھ والا جو کوئی وضو کرنے والا بندہ ہے اس کے اوپر چھینٹے نہیں پڑنے چاہیے۔ ان دنوں تو ویسے بھی کورونا کی وجہ سے بہت سارے مساجد میں یہ اعلان کیا کہ مہربانی فرمایا کریں جب آپ مساجد میں آئیں تو اپنے گھروں سے وضو کر کے یہاں کی جو ٹوٹیاں ان چیزوں کو آپ نہ چھوئیں، اور اس طرح وائرس کے پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ پھر جو اگلا مرحلہ آ جاتا ہے کہ جیسے آپ یہ بے شمار دفعہ میرے مشاہدے میں، آپ کے مشاہدے میں ہوگی کہ ہم اس طرح یعنی کہ ٹوٹے پھوٹے اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، نہیں، وہاں پہ ہمیں بڑے احترام کے ساتھ جانا چاہیے، ولولے کے جوش کے ساتھ جانا چاہیے۔ صفیں لگی ہوئی ہوتی ہیں نا، آپ نے کہا پہلی صف ہے، پہلی صف کا بڑا ثواب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جب آپ آئیں تو اپنی پہلی صف کے اندر بیٹھ جائیں۔ جو اس کے بعد نمازی آ رہے ہیں، میں آ رہا ہوں، آپ آ رہے ہیں، کوئی بھی آ رہا ہے، وہ جو پہلی صف ہے امام صاحب کے لیفٹ رائٹ سائڈ کے اوپر آپ اس کو کمپلیٹ کریں۔ اب یہ نہیں ہے کہ جدھر آئے تو رومال ایسے پھینکا، تو ٹوپی ایسے لگائی، تو نماز ایسے بچھا لی، یا خود کھڑے ہو گئے اور وہاں پہ آپ کھڑے ہو گئے، اور باقی جو پیچھے سے نمازی آ رہے ہیں ان کے لیے جگہ نہیں ہے، وہ کوئی آپ کے آگے سے گزر گیا، اور کسی کے آگے سے نماز کے دوران گزرنا آپ کو پتہ ہے، اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ ایک نمازی جب نماز پڑھ رہا تو اس کی آگے سے گزرنے کے اگر گناہ کو پتہ چل جائے تو انسان 40 سال تک اس نمازی کے آگے سے نہ گزرے، کھڑا رہے گا، یہ نماز ختم کرے گا تو میں گزروں گا۔ تو ہم کیوں لاعلمی میں ایسے ایسے کام بھی کر دیں گے جس کا ہمیں بہت سخت قیمت ادا کرنی پڑے؟ لہذا جب مساجد میں ہمیں جانا چاہیے تو پہلی اگلی صفیں کمپلیٹ کریں، اگلی صفیں کمپلیٹ کرنے کے بعد ایسے سٹیپ بائی سٹیپ جو آتے جاتے نمازی وہ اگلی صفوں میں آتے جائیں، یہ نہیں ادھر دل کیا نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد نماز پڑھتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ ایسے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسے نہیں۔ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں تو پھر اللہ سے آپ ان ٹچ ہو گئے، آپ کا جو کنیکشن ہے وہ اللہ سے مل گیا، پھر آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کے جسم کا کوئی عضو جو ہے وہ ان کی بارگاہ میں ہونا چاہیے۔ اس وقت آپ جب کھڑے ہیں تو آپ کی جو نگاہیں ہیں وہ وہاں پہ ہونی چاہیے جہاں پہ آپ سجدہ کرتے ہیں، آگے پیچھے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح جب آپ لوگ نماز کو ختم کرتے ہیں تو پھر کوشش کیا کہ سب سے پیچھے والے نمازی ہیں وہ آہستہ سے پہلے باہر نکلیں، اور اسپیشلی ان دنوں میں جب احتیاطی تدابیر کے اوپر بھی عمل ہو رہا ہے، ہوتا یہ ہے کہ آگے والے نمازی جو ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں،
بس عجیب بھی کام کرتے ہیں، چھلانگے مارنا شروع کرتے ہیں، لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو اوپر سے جو نا وہ وہاں سے شروع کر دیتے ہیں چھلانگے لگانا اور روندتے ہوئے لوگوں کو پیچھے آ جاتے ہیں۔ یہ مساجد کے آداب نہیں ہے۔ اس لیے کسی بھی دین کے اندر، اسپیشلی اسلام کے اندر، میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کوئی بھی جو مذہب ہے اس کو پڑھیں پہلے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں پوری جامعہ ڈیفینیشن دے دی گئی ہے، اس کو پہلے پڑھیں آپ کہ مساجد کے کیا احترام ہے، اسی طرح جو اسلام کی باقی چیزیں ہیں ان کو آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ میری یہ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ان چیزوں کو پڑھیں اور ان کے اوپر پھر عمل کریں۔ ویسے مساجد میں جا کر میں بھی ٹکرے ماروں، آپ بھی ٹکرے ماریں، وہی تکبر، وہی فرونیت، وہی غرور، وہی پھر اچھے برے کام چلتے رہے تو نہیں، وہ نہیں چلے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے دین کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر کام کرنا پڑے گا۔ یہ ایک سوشل ایشو بھی ہے، دینی ایشو کے ساتھ ایک سوشل ایشو بھی ہے یہ، کہ آپ کے رویوں کی وجہ سے لوگ بڑے تنگ ہوتے ہیں۔ اور اینڈ اس کے اوپر کروں گا کہ لاک ڈاؤن کے دوران یا اس کے بعد ابھی جو نرمی پیدا کی گئی ہے اس سے وائرس ختم نہیں ہوا، اس لیے مساجد کو آپ نے بچانا ہے۔ یہ میرے نمازی دوستوں سے، مساجد کمیٹی سے اور نوجوانوں سے یہ گزارش ہے کہ یہ احتیاطی تدبیر مساجد میں اس لیے چلتی رہنی چاہیے۔ وہاں پہ آپ ماسک کا بھی استعمال کریں اور باقی جو ایس او پی پہلے تھی یہ بھی کنٹینیو رہے گی، اس کو ہم نے کنٹینیو رکھ کر اس کو آگے لے کر جانا ہے۔ آپ نے یہ جو میری باتیں سنی ہے، یہ وقت دیا ہے یا وقت دیتے ہیں، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں۔ آپ سب کو میری طرف سے سلام، خدا حافظ۔